ہمیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر گزارنے کی توفیق میسر آ رہی ہے۔ اللہ کے حضور دعا گو ہوں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اللہ ہم سب کا شمار ان لوگوں میں کر لے جن سے وہ اور اس کے محبوب علیہ السلام راضی ہے۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ کے ایک نبی تھے علیہ السلام، ان کا گزرنا ایک پتھر پر سے ہوا، اس پتھر میں سے بہت زیادہ پانی نکل رہا تھا۔ آپ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ پتھر اتنا بڑا نہیں لیکن پانی بڑا زیادہ نکل رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنے نبی علیہ السلام کو پتھر سے گفتگو کرنے کی طاقت عطا فرما رکھی تھی۔ آپ نے پتھر سے نہ اتنا زیادہ پانی نکلنے کی وجہ پوچھی، تو وہ پتھر آگے سے عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام، جب سے میں نے اللہ کا یہ فرمان سنا نا نارم وقودها الناس والحجارہ، آگ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، نارم وقودها الناس والحجارہ، آگ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ تو میں اس خوف سے رو رہا ہوں کہ کہیں میں بھی ان پتھروں میں شامل نہ کر دیا جاؤں۔ حالانکہ حضرت اس نے صرف ایک فرمان سنا تو اتنا رو رہا تھا۔ ہم نے تو بڑے سن رکھے ہیں، ہم نے تو یہ بھی سنا کہ مرنا ہے، ہم نے تو یہ بھی سنا کہ قبر میں بھی جانا ہے، ہم نے تو یہ بھی سنا کہ حشر میں اللہ کی بارگاہ میں بھی پیش ہونا ہے، لیکن کچھ بھی نہیں، بھولے بیٹھے ہیں۔ مادیت پرستی کا غلبہ ہے، پیسہ 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 پیسہ، عام کیا خاص کیا، پیسہ 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 پیسہ۔ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پتھر کے لیے دعا کی، اللہ اس کو جہنم سے نہ رہائی عطا کر دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا مقبول ہوئی۔ اللہ پاک نے وحی فرمائی، اے میرے نبی میں نے اس کو بخش دیا، اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دی۔ وہ لکھا ہے ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام پھر گزرے تو پھر پانی نکل رہا تھا۔ آپ کو پھر بڑا تعجب ہوا، آپ نے اس پتھر سے کلام فرمایا، آپ نے فرمایا اللہ نے تو تجھے بخش دیا، تیری مغفرت کر دی، تو اب تو کیوں رو رہا ہے؟ تو پتھر آگے سے عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام، پہلے میں اللہ کے خوف سے رو رہا تھا، اب میں اللہ کے شکریہ میں رو رہا ہوں۔ لیکن دکھ یہ ہے کہ یہاں نہ خوف کا رونا ہے نہ شکریہ کا رونا ہے، نہ یا خوف کا رونا ہے نہ یا شکریہ کا رونا ہے، بس گلے گلے ہیں، شکوے شکوے ہیں۔ جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی رو رہا ہے، جس کے پاس ہے وہ بھی رو رہا ہے۔ اللہ دونوں کا حق نہیں بنتا، اس لیے حضرت جی دعا فرمائے کہ اللہ ہمیں اپنی محبت اور اپنے خوف میں رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 4 دن ہے جی گزر جانے، پتہ بھی نہیں لگنا، اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کتنی خوفناک صورتحال ہے۔ مثلا ایک مثال کے طور پہ ایک مسافر ہے، وہ سفر پہ نکلا ہے، اس کو پتہ ہے جی میری منزل لاہور ہے، چلو گوجرا والے تک غفلت رہی، لیکن اس کو پتہ کہ میں نے لاہور جانا ہے۔ گوجرا والے کے بعد وہ ہوش میں آ گیا، یا کاموں کی تک بھی غفلت رہی، کاموں کے بعد وہ الرٹ ہو گیا، اس نے تیاری کرنی شروع کر دی۔ چلو جی مرید کے تک بھی غفلت رہی، اس کو پتہ ہے میں نے جانا جو لاہور ہے، چلو مرید کے بعد وہ ہوش میں آ گیا، اس نے اپنی منزل کے لیے تیاری کرنی شروع کر دی۔ حضرت گاڑی میں تو ہم بھی بیٹھ چکے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ کوئی نہیں ہے کہ ہمیں انہوں نے کب گاڑی سے اتار دینا نیچے۔ ہم وہ مسافر کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، ڈسکے اتار دیں، شابہ پھاٹک اتار دیں، دبرجی اتار دیں، موترے اتار دیں جا کے، نندی پور اتار دیں جا کے، کوئی پتہ نہیں۔ یا تو پتہ ہونا کہ بھئی لاہور ہی اترنا جا کے، چلو گجرا والے تک غفلت رہی، بعد میں تیاری کر لی۔
کاموں کی تک غفلت رہی، بعد میں تیاری کر لی. بیٹھے تو ہم بھی گاڑی میں ہیں لیکن ہمیں پتہ کوئی نہیں ہے کہ کب انہوں نے ہمیں گاڑی سے اتار دینا ہے. میں آپ کو کسی کی نہیں، اپنی والدہ کی، میں اپنی والدہ کی شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوا. 17 سال اس نے دعائیں کی ہیں، پھر اللہ نے بیٹا عطا کیا. دیکھ لو کیسا سفر ہے یہ. 21 سال کا میں ہوا تو انہوں نے گاڑی سے اتار دیا. جس کو 17 سال مانگا اس کا دیکھ ہی کچھ نہیں سکی. نکاح نہیں دیکھا، بیٹا نہیں دیکھا، بیٹیاں نہیں دیکھی، بیٹا نہیں دیکھا، اتار دیا گاڑی سے. اتار دیا، کچھ بھی نہیں دیکھا اس نے. اس لیے حضرت جی تیاری رکھیو، پتہ نہیں کیڑے ویلے لا چھڑنا جانا. تیاری رکھیو، تیاری رکھیو. اچھے لوگوں کے پاس بیٹھو جن کے پاس بیٹھنے سے فکر آخرت آئے. حضرت جی میں کسی امیر دے کروں ہوا نا، میرے اپنے فیوز کی نہیں دن اڈے رہندے نے. حضرت صوفہ دیکھ کے، کراکری دیکھ کے، وہ سامان دیکھ کے، وہ فانوس دیکھ کے کتنی دن میں. اچھے لوگ جن کے پاس بیٹھنے سے فکر آخرت ملے، نانا کو بیٹھنے کو ملے تو کسی اللہ والے کی کتاب سے دوستی لگا لو. بلکہ حضرت آپ کے پاس قرآن ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ قرآن کھول لیا کرو. لکھا امام اہل سنت کا ترجمہ کنز الایمان شریف، تفسیر کھول لیا کرو. وہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی، آپ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت دل کی سلامتی کس میں ہے؟ دل کی سلامتی کس میں ہے؟ کیا کروں کہ میرا دل ٹھیک رہے، طاقتور رہے، بیمار نہ ہو؟ آپ نے فرمایا لوگوں سے کام ملا کرو. بھلے شاہ نہیں کہتے چل بھلیا اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کو ساڑی ذات پچھانے نہ ہی کو سانو مننے. میاں صاحب نہیں کہتے چھڑ دے بے درداں دی یاری نہیں تے ہو جا سی منہ کالا. چھڑ دے بے درداں دی یاری نہیں تا ہو جا سی منہ کالا. اے دے تو تنہائی چنگی جڑی بخشے نور اجالا. یہ میرے دادا پیرو مرشد حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ صحبتیں اتنا اثر کرتی ہیں اور اتنے محتاط لوگ تھے. حکیم صاحب فرماتے ہیں کیونکہ آپ بھی حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک ہی اولاد تھے، ایک بیٹا تھا. پتہ ہے بیٹا بڑا عزیز ہوتا ہے. وہ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی بڑی محبت فرماتے تھے. حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں مجھے والدہ صاحبہ نے نا بھیجا کسی کام پہ. کہتے حکیم خادم علی صاحب نے مجھے دیکھا. کہتے میں واپس آیا، آپ نے پھر دیکھا. کہتے جب میں تیسری دفعہ واپس جانے لگا تو آپ نے مجھے بلا لیا اور پوچھتے ہیں عبداللہ کتنے چلا ہے؟ کہتے میں نے عرض کی میاں جی بیبے نے نا دال منگوائی، تو جدو میں دال لے آندی تو بیبے اور نے دال تولی ہے تو دال کٹے دکاندار دے کول واپس سے انہوں کہا دال پوری دے. کہتے ہیں مجھے آگے سے فرمانے لگے عبداللہ اپنی بیبے کل جا، انہوں کہا تھوڑی دال ہی پکا لے، میں دوبارہ اس بے ایمان دے متھے نہ لا. عرض کی دل کی سلامتی کس میں ہے؟ فرمایا لوگوں سے کم ملا کرو. لوگوں سے کم، اللہ والوں سے نہیں، لوگوں سے کم ملا کرو، اللہ والوں سے ملا کرو. جڑے محلے دی مسجد دے امام صاحب نے نا انہوں نے ملیا کرو، ان سے یارانہ لگا لو، بیٹھا کرو ان کے پاس. وہ چلیا تینوں کچھ چنگا ہی لبے گا، تینوں انہوں کل بہ کے پیڑا نہیں لبن لگا، کچھ چنگا ہی لبے گا. کوئی آیت ملے گی، کوئی حدیث پاک ملے گی، کسی بزرگ کا قول ملے گا، کوئی اچھی بات ملے گی. یہ وہ دکانیں ہیں جن سے اچھے سودے ملتے ہیں. لیکن چھڑ دے بے درداں دی یاری نیتا ہو جاسی منہ کالا. اے دے تو تنہائی چنگی جڑی بخشے نور اجالا. دلوں کی سلامتی اسی میں تسبیح کے ساتھ دوستی کر لو، مصلی کے ساتھ دوستی کر لو،
جب فارغ وقت ملے کوشش کرو زیادہ باوضو رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو حضرت، اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ اور ہمارے بزرگ کتنا ذکر کرتے تھے، حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، مریدین ساتھ تھے، بڑے ذکر والے لوگ تھے حضرت۔ وہ تھوڑا سا فاصلہ طے کر کے نا مریدوں کو کہا ٹھہر جاؤ، وہ ٹھہر گئے، اب واپس آئے، پھر آئے، فرمایا چلو۔ مریدین نے عرض کی حضرت ہمیں کھڑا کیا، واپس گئے، پھر آئے، یہ کیا تھا؟ فرمایا وہاں سے لے کر یہاں تک نا وہ تھوڑی غفلت طاری ہو گئی، تھوڑی غفلت طاری ہو گئی، میں نے یہ فاصلہ اللہ کے ذکر کے بغیر طے کر لیا، اس لیے واپس گیا تھا، ذکر کرتا ہوا پھر واپس آؤں، اب کہہ رہا ہوں چلو حضرت آیا۔ وہ اللہ کے بندو، حدیث پاک کا مفہوم ہے جس پہاڑ پہ کو اللہ کا ذکر کرے نا، دوسرے پہاڑوں سے مبارک دیتے ہیں، او مبارک ہو تجھ پہ اللہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ زمین کا وہ ٹکڑا جس پہ کو اللہ کا ذکر کرے، دوسرے زمین کے ٹکڑے سے مبارک دیتے ہیں، تجھے مبارک ہو تجھ پہ اللہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ ارے جس پہ ذکر کیا جائے اس کو مبارکیں دی جاتی ہیں، تو پھر جو ذکر کرنے والا ہے اس کی شان کیا ہوگی حضرت؟ جس پہاڑ پہ ذکر کیا جائے اسے مبارکیں دی جاتی ہیں، جس زمین کے ٹکڑے پہ ذکر کیا جائے اسے مبارکیں دی جاتی ہیں۔ تو قربان جاؤں پھر جو ذکر کرنے والا ہے پھر اس کی شان کیا ہوگی حضرت؟ پھر اس کی شان، اور میں کہتا ہوں جی یہ حضور کی امت پہ اللہ کا کرم ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کر میں تیرا چرچا کروں گا، چھوٹی بات ہے، تھوڑی بات ہے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ یہ حضور کی امت کی خصوصیت ہے، اللہ نے اس سے پہلے یہ بات کسی امت کو نہیں کہی، یہ حضور نبی علیہ السلام کی امت کی خصوصیت ہے، حضور کی وجہ سے یہ بات اس سے پہلے اللہ پاک نے کسی، جبرائیل امین علیہ السلام نے اس کی، یہ بات اللہ پاک نے آپ کی امت کے علاوہ کسی سے نہیں کی۔ فَاذْكُرُونِي، تو میرا ذکر کر، أَذْكُرْكُمْ، میں تیرا چرچا کروں گا، چھوٹی بات ہے۔ وہ بھائی مقصد ہی ہے یہاں آنے کا، اور مقصد کیا ہے؟ اور مقصد کیا ہے یہاں آنے کا؟ اس لیے اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر۔ اور ہمارا جی جو کر رہے ہیں وہ بھی ذرا شیطان سے محفوظ رہیے گا، کر کے یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم نے کیا کر لیا ہے، آپ بھی ذرا محفوظ رہیے گا شیطان سے، کیونکہ جو کر رہے ہیں میں دیکھتا ہوں شیطان ایسے پکڑتا ہے ان کو، تھوڑی سی داڑھی بڑھی نہیں، تھوڑے کچھ 4 دن نمازیں پڑھی نہیں، انداز ہی بدل گیا، بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھنا۔ تو بھی جو کر رہا ہے تو اللہ کے فضل سے کر رہا ہے، آپ بھی ذرا شیطان سے بچ کے رہیے گا۔ اگر اللہ نے توفیق نماز دے دی تو اپنا انداز ٹھیک رکھیے گا، اللہ کی مخلوق سے نفرت نہیں کرنی، تیری جو نمازیں ہیں یہ بھی اس کے فضل سے ہی ہیں، ان سے محبت کرنی ہے، ان سے پیار کرنا ہے، اپنا انداز اس طرح کا رکھنا ہے کہ یہ بھی اس طرف آئے۔ یہ شیطان بڑی جلدی پڑتا ہے، میں نے دیکھا ہے، تھوڑی سی داڑھی بڑھی نہیں اور اپنے آپ کو باعزید سمجھنا شروع کر دیا، پڑتا ہے نا جی بھائی، شیطان نے تو وہاں آنا ہے جہاں سودا ہے، شیطان نے تو وہاں جانا ہے جہاں مال ہے جی، اس نے دوسری جگہ کیا کرنے جانا ہے؟ جو پہلے ہی حضرت جی راستے سے بھٹک چکا ہے، شیطان کو اس پہ کیا محنت کرنے کی؟ شیطان تو اسی پہ آئے گا جو راستے پہ واپس آ رہا ہے یا جو راستے پہ چل نکلا ہے، دوسرے پہ شیطان نے کاہے کو زور لگانا ہے۔ اس لیے جتنے حضرت جی صوفی بیٹھے ہیں بڑا دھیان رکھنا، صوفیوں کو بڑا پڑتا ہے حضرت، اور اس طرح کا پڑتا ہے کہ بڑوں کو پتہ نہیں لگتا کہ ہمیں پڑ گیا ہوا ہے۔ میں نے حضرت جب پہلی بار یہ بات پڑھی نا، میں خود بڑا رویا جا کے پیر و مرشد کی بارگاہ میں۔ لکھا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کا ایک مرید تھا، شیطان پڑ گیا، اس نے حضرت کے پاس آنا جانے چھوڑ دیا۔ ایک دن کسی پروگرام میں، کسی محفل میں ملاقات ہو گئی، حضرت نے دیکھا تو شیطان اپنا کام کر چکا ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی اب تو آتا نہیں، وہ آگے سرچ کرتا ہے، حضرت ہمیں کیا لوڑ ضرورت، مجھے تو اللہ نے بہت بلند مقامات عطا کر دی ہیں۔ فرمایا کیا عطا کر دیا؟ اور اس کرتا ہے روز رات کو فرشتے آتے ہیں، مجھے آسمانوں پہ لے جاتے ہیں، جنت کی سیریں کرواتے ہیں، مجھے آپ کے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا جب آج رات جنت کی سیر کو جائے گا نا تو وہاں جا کے لا حول ولا قوت الا باللہ ضرور پڑھنا۔ ادھر تو نہیں بولا لیکن دل میں خیال آیا شیخ جل گئے میرے مقام کو دیکھ کے۔ شیخ پتر یہ راستہ بغیر شیخ کے اور اللہ کے فضل کے بغیر نہیں طے ہوتا ہے، بڑے بڑے رول کھل مر گئے،
وحدت دے دریا وچ ترنا کم نہیں ہر ہر دا، لکھاں جہاز ڈبے اس جائی حکم باج نہ تردا۔ حضرت یہ اللہ کے فضل کے بغیر راستے نہیں طے ہوتے، بڑے بڑے پھنس گئے حضرت۔ اس نے حضرت کو تو نہیں کہا لیکن دل میں خیال کیا کہ شیخ جل گئے میرا مقام دیکھ کے۔ جب رات کو وہی کیفیت ہوئی، وہ جناب پیچھے نگاہ شیخ تھی، دل میں خیال آیا چل ہیں تو میرے استاد ہی نا، چل پاڑی لے کے آ جاتا ہے۔ اس نے جیسے پڑھا نا لا حول ولا قوت الا باللہ، لکھا وہ جو جنت تھی وہ روڑی میں تبدیل ہو گئی، اور جو فرشتے تھے وہ شیاطین میں تبدیل ہو گئے، سب کچھ بدل گیا۔ آنکھ کھلی بھاگتا ہوا شیخ کے پاس آیا، آ کے بڑی معافی مانگی، حضرت اللہ آپ کی خیر فرمائے، آپ نے پھر میری رہنمائی فرمائی۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے تجھے نہیں پتا یہ کتنا کٹھن راستہ ہے، کہاں جنت کی سیر ہے؟ میں بڑا رویا، میں حضرت جی جنید بغدادی دے مریداں نال بھی انج کردا رہیا تے ساڈا کی بنے گا پھر؟ اگر وہ جنید بغدادی کے مریدوں کے ساتھ بھی اس طرح کرتا رہا پھر ہمارا کیا بنے گا؟ آپ بھی رو پڑے۔ اس لیے بچ کے رہنا پتر صوفی، بچ کے رہنا۔ آپ بھی رو پڑے، میں حضور جی جنید بغدادی تے مریداں نال انج دا رہیا ساڈا کی بنے گا؟ اس لیے جتنے صوفی بابے بیٹھے پتر بڑا دھیان کر کے بڑا پہنتا ہے، کبھی اپنی داڑھی پہ غرور نہیں کرنا، اس کو اللہ کا فضل ہی سمجھنا ہے۔ اگر توفیق ٹوپی یا توفیق پگ ہے کبھی اس پہ غرور نہیں کرنا، یہ اللہ کے، اس کو اللہ کا اور اللہ کی مخلوق کو حقیر نہیں سمجھنا، ان سے پیار کرنا ہے، ان سے پیار کرنا ہے اور اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، ہمیشہ اپنے اللہ سے مدد مانگتے رہنا، یا اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ حضرت بایزید رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ لطیف اللہ پاک کا اسم مبارک ہے، لطیف، حمید، مجید، رشید، یہ سارے اللہ کے اسماء مبارک ہیں۔ درود ابراہیمی میں پڑھتے نا انکا حمید مجید، سورہ حشر میں السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، پھر آگے هو اللہ الخالق الباری المصور، ٹھیک ہے، یہ سارے اللہ کے اسماء مبارکہ ہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، یہ سارے اللہ کے اسماء مبارکہ ہیں۔ اب کیونکہ حضرت جی پہلے لوگ رکھتے تھے نام حمید، مجید، رشید، عبدالحمید، اب کیونکہ حضرت ہم ماڈرن ہو گئے، اب ہماری جو آگے بیبیاں بیٹیاں ہیں نا وہ یہ نام پسند نہیں کرتی، اللہ کو معافی مانگے، اب کو ماڈرن سے نام چاہیے، مطلب ہمیں کو جو ہے نہ ہوئے پر نام ذرا ماڈرن ہونا چاہیے، اس لیے اب آپ کو یہ نام بڑے کم ملیں گے۔ آپ کو جو ہم آگے جو بچے آ رہے ہیں یہ جو 13 12 سال کے ہیں، 6 سال 5 سال، اب آپ کو ان میں کوئی عبدالحمید نہیں ملے گا، اب آپ کو ان میں کوئی عبدالعزیز نہیں ملے گا، عبدالرشید نہیں ملے گا۔ اب آپ دیکھتے ہیں ماڈرن سے عجیب و غریب سے نام ہے، اور ایسے نام بھی ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا ان کا معنی و مفہوم کیا ہے، یعنی یہ فارسی نام ہے، میڈی لوڑ کا نہیں پہ فارسی نام رکھنا دیا، ہمارے پاس اتنے سونے نام ہیں، اللہ پاک کے اسماء مبارکہ ہیں، حضور نبی علیہ السلام کے اسماء مبارکہ ہیں، صحابہ کے اسماء مبارکہ ہیں، بزرگوں کے نام ہیں اتنے سونے، لیکن وہ بس ماڈرن، اب پتہ نہیں کیا ماڈرن ہونا ہے، پتہ نہیں کیا ماڈرن ہونا ہے۔ تو یہ لطیف بھی اللہ کا نام ہے۔ دیکھا ایک دن حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ سیب کھانے لگے، بڑا تازہ تھا، بڑا ریڈ کلر کا سیب تھا، سرخ سیب، تو حضرت صرف اتنا ہی کہہ بیٹھے کہ کتنا لطیف سیب ہے، کتنا لطیف سیب ہے، لطیف اللہ کا نام ہے۔ دیکھا اسی وقت غیب سے آواز ہے، او بایزید شرم نہیں آتی ہمارا نام سیب پہ بولتا ہے؟ پھر میں بایزید شرم نہیں آتی ہمارا نام سیب پہ بولتا ہے؟ دیکھے 40 دن تک آپ سے ذکر کی لذت چھین لی گئی ہے، عطابو اللہ کی طرف، 40 دن تک آپ کو ذکر میں لذت نہیں آئی ہے۔ تو حضرت بایزید نے تو حضرت صرف سیب پہ نام ہی بولا تھا کہ
کتنا لطیف شیب ہے، تو 40 دن تک عطاب ہوا حضرت جی۔ تو اب یہ بتاؤ حضرت، ہم نے کہاں کہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام نہیں لکھ رکھا حضرت جی؟ انہوں نے تو صرف بولا تھا، ہم نے تو لکھا ہوا ہے حضرت جی۔ اس دن گزر رہا تھا، دیکھ کے رہ گیا بسم اللہ شوز اوس، بسم اللہ شوز اوس، میں حیران رہ گیا وہ کیا رہا ہے، وہ کیا رہا ہے حضرت جی۔ میں اسپیشل حضرت ہمارے یہاں ہے نا جو خادم علی روڈ، بس حضرت جی کیا کریں، وقت بڑا عجیب آ گیا ہے، دل کرتا ہے وہاں جتنی دکانیں ایک ایک کے پاس جاؤں، کیونکہ حضرت جی جتنے بھی کارڈ ہیں، جتنے بھی ڈبے ہیں، ان پہ لکھا ہوا ہے خادم علی روڈ، دل کرتا ہے جاؤں یار نے کہاں کچھ کری ہے تھا حضرت، دل کرتا ہے پورے محمد پورے کا وزٹ کروں، کیونکہ وہاں سے جتنے بھی کاغذ نکلیں گے سب پہ محمد پورا لکھا ہے حضرت، دل کرتا ہے ان بیکریوں کے پاس جاؤں، ان کو کہوں یار کچھ کرو ہے نا، نام آتا پھڑے جاؤں گے جو سارے، حضرت بڑا دھیان کریے، صرف نام بولا، کتنا لطیف شیب ہے، گرفت ہو گئی، 40 دن تک ذکر کی لذت چھین لی گئی حضرت، اور ہم نے تو حضرت جی پتہ نہیں کہاں کہاں لکھ رکھا ہے نبی علیہ السلام کا نام مبارک، اللہ پاک کے نام مبارک۔ ہم تو وہ قوم ہے حضرت، ہم تو اس اخبار میں جس کے اوپر قرآن کی آیت کا ترجمہ لکھا، ہم تو اس میں سموسے اور پکوڑے رکھ کے دے دیتے ہیں، نہیں پتہ، دھیان کریے حضرت، پھڑے جاؤں گے سارے حضرت، پھڑے جاؤں گے سارے۔ یہ کیمرہ لگا ہے، یہ کلپ چڑھے گا، جس تک آواز جائے ہاتھ جوڑ کے حضرت دیکھو، اپنے اپنے کارڈ دیکھو، اپنے اپنے پتے دیکھو، اگر اللہ کا نام لکھا ہے، نبی علیہ السلام کا نام مبارک ہے، یا کوئی اس طرح کا متبرک نام ہے، تو اس کا کچھ کریں حضرت، اپنی آخرت خراب نہ کریں حضرت۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے، جو رزق آپ کے مقدر میں آپ کے اللہ نے لکھا ہے وہ مل کے رہے گا، نہ پریشان ہو حضرت، لیکن اس طرح کا کام نہ کریں، اس طرح کا کام نہ کریں۔ بے تحاشا دکانیں میں نے دیکھی ہیں جن کا نام ہے مدینہ سپر سٹور، تو پھر وہ جو نکال کے دیتے ہیں نا پرچی، جس پہ وہ پیسے وغیرہ آپ نے یہ اتنے کا لیا، یہ اتنے کا، یہ اتنے کا، وہ جو لسٹ نکال اس کے اوپر مدینہ لکھا ہوتا ہے، تو بعد میں ہم کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ پھینک دیتے ہیں۔ اس طرح اور بڑے مبارک نام ہیں حضرت جس طرح لکھے ہوتے ہیں حضرت بایزید صرف کہہ دیں کہ کتنا لطیف شیب ہے تو گرفت ہو جائے حضرت، اللہ کے بندو، ہم نے تو پتہ نہیں کہاں کیا لکھ رکھا ہے حضرت، ہمارا کیا بنے گا کل جا کے حضرت، کیا اللہ کی ذات کو منہ دکھائیں گے، کیا حضور نبی علیہ السلام کو منہ دکھائیں گے۔ اور پتہ ہے حضرت جی ہمارے بزرگ کہاں تک گئے، لکھا محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے بیٹے کا نام ہی محمد رکھا، اب بزرگوں نے منع کر دیا، کیونکہ ہم ادب سے نام نہیں لیتے حضرت، ہم ادب سے نام، بزرگوں نے منع کر دیا، اب صرف کسی کا نام محمد نہ رکھو، ویسے رکھ لو لیکن بلانے کے لیے ایک اور رکھ لو، نیت یہ کر لو کہ نام محمد ہی ہے، بلانے کے لیے ایک اور رکھ لو، کیونکہ اب لوگوں کو ادب نہیں بلانے کا، بلکہ ادب کیا حضرت جی، ہمارے یہ حالات ہے، میں نے دیکھا ہے سارے محمد احمد کو احمد کہتے ہیں حضرت جی، اللہ احمد ہے، سارے احمد کہتے ہیں، ہم تو اتنا بھی ان کو نہیں سکھا سکے کہ یہ احمد ہے، احمد نہیں ہے، لیکن دکھ یہ ہے، اپنے اوکھا کام ہے نا، اپنے گریبان میں اپنی غلطیاں دیکھنے کو کون تیار ہے، ہم تو اتنا بھی آپ کو نہیں سکھا سکے کہ یہ احمد ہے، احمد نہیں ہے، کیا بھائی سارے احمد نہیں کہتے، سارے احمد کہتے ہیں، اللہ ہے احمد ہے، میری فیملی میں سارے احمد احمد ہی کہتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ ہے احمد ہے، زمین پہ ہمارے محبوب علیہ السلام کا نام مبارک محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آسمانوں پہ آپ کا نام احمد ہے، کیا ہے جی، احمد ہے، احمد نہیں ہے بیٹا، احمد ہے، اپنے نبی علیہ السلام کا نام ٹھیک بلایا کرو۔ اسی طرح ہم بگڑی قوم ہے حضرت جی، اور جو تھوڑا سا شیشہ دکھائے نا کوئی بات کرے اس کے لیے پھر گالیاں ہیں، اس کے پھر کلپ کاٹ کے نا آدھے آدھے کر کے پھر اس کو چڑھایا جائے گا تاکہ اس کو اب لوگوں سے بھی گالیاں پڑیں۔ حضرت جی سچ بتانا کہ ہم نعرہ حیدری مار کے یہ نہیں کہتے یا علی، کہتے ہیں
सारे या इली कहते हैं हजरत। कितनी बार कायल लोग लड़ने को आ गए हजरत, इली कहते हैं सारे। मुझे नहीं समझ आती इली कौन है, वो तो अली पाक है जी। सारे इली कहते हैं, वखरी गल है, मन्ने कोई ना। हो सकता है ये भी को क्लिप काट के ये भी चढ़ा दे जी हजरत मिसबाही ने अली के नारे की मुखालफत कर दी। फितनों का दौर है ना। मैंने कई बार मना किया, पूछा भी भैया इली कौन है, वो तो अली पाक है, वो तो शेर खुदा है, वो तो हैदर करार है, मौला मुश्किल कुशा है। ये इली क्या हुआ भाई? बिगड़ी कौम है हजरत, बिगड़ी नहीं हद्दू लंगी कौम है। हद्दू बिगाड़े हुए हमने नाम हजरत। अल्लाह वो अली पाक है, नाराए हैदरी या अली है, ठीक है। वो लिखा है कि नाम मोहम्मद रखा है, और जब भी बुलाना ना बड़ी मोहब्बत से बुलाना, ओ मेरे बेटे मोहम्मद। जब भी बुलाना ओ मेरे बेटे मोहम्मद। आपके बेटे कहते हैं सिर्फ एक दिन आपने मुझे इस तरह बुलाया, ओए महमूद गजनवी के बेटे, वो कहते मैं घबरा गया, लगता है कोई गलती हो गई है, आज मेरा नाम लेके नहीं बुला रहे। कि जब भी बुलाते थे बड़ी मोहब्बत से बुलाते थे, आज लगता है कोई गलती हो गई है। वो हाथ जोड़ के, अब्बा हुजूर को गलती हो गई है। फरमाया नहीं, तो आज आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिया, मोहम्मद कह के क्यों नहीं बुलाया, ये क्यों कह के बुलाया, ओ महमूद गजनवी के बेटे। फरमाया पहले जब भी तुझे बुलाता था ना मैं बावुजू होता था, मैं पहले जब भी तुझे बुलाता था मैं वुजू में होता था, मैं आज मेरा वुजू नहीं था, मेरा दिल ही नहीं माना कि मैं बेवुजू उनका नाम लूँ। ऐਵੇਂ नहीं उन्होंने नाम पाए, बड़े बड़े बादशाहों के मर गए, ऐਵੇਂ नहीं महमूद गजनवी का नाम जिंदा, उन्होंने हुजूर से मोहब्बत की है। वो सिर्फ हमारी तरह नाम ने आज मोहब्बत नहीं की, उन्होंने फिर अपनी मोहब्बत को अपने अमल से साबित भी किया है। इसलिए एक बात पुत्र, अहमद नहीं कहना, अहमद कहना, ठीक है। और ध्यान करो, मैं आप सब बच्चों से गुजारिश करूंगा, अपने इलाके मोहल्ले में ना कोई टीमें तश्कील दो, और एक एक दिन रख लो, एक एक गली के लिए रोज पुत्र आधा घंटा निकालो, और गलियों में देखो जो माफियां हो गई हुई हैं ना, उनकी फ्लैक्सिंग उतार लो, उनकी फ्लैक्सिंग उतार लो। आपके अक्सर व पेशतर मैंने कुछ करते लोग अच्छी नीयत से हैं, लेकिन फिर करके ना आगे ध्यान नहीं रखते। आप देखेंगे जहाँ जहाँ जी पानी के फिल्टर लगे हैं ना, वहाँ किसी ना किसी ने कोई आयत लिख दी हुई है, कोई हदीस पाक लिख दी हुई है कि चलो यार को पानी भरने आएगा पड़ेगा। आप ज़रा उसको जाके देखिएगा उस पर कितनी धूल पड़ी हुई है। पुत्र ड्यूटी लगा लो सारे बच्चे, भाई आज तू इस बोर्ड में साफ करना है, कल मैं करांगा, परसों ऐ करेगा, अगले दिन ऐ कर। पुत्र हमारे इर्द बहुत कुछ ऐसा हो रहा है कि डर लग रहा है कि कोई तबाही हो जाएगी, हम पे कोई गिरफ्त हो जाएगी। आगे गिरफ्त में है जी, और गिरफ्त क्या होनी है इससे ज्यादा, आगे अजाब में हम सारे हैं, आगे जी। इसलिए बड़ी बातें कर ली, आओ अब को अमली काम करें, ठीक है। मैं भी हजरत प्रोग्राम बड़े कम करने लगा, कोशिश करनी है 2 से 3 दिन ज्यादा बाहर ना जाऊं, बाकी इधर रहें और अपने सियालकोट में को अमली काम करें। किसी ना लड़ाई नहीं, किसी ना झगड़ा नहीं, करिए कोई ना कोई काम, फ्लैक्सा लाइए। मैं आपको जी अगर को थोड़ा सा टाइम दे तो मैं आपको 2-2 साल पुरानी लगी फ्लैक्स भी दिखा सकता हूँ, जो लगा के उतारी नहीं आज तक किसी ने। उस फ्लैक्स का हाल इतना गंदा है कि, लेकिन वो मेरी पहुंच से बाहर है, लगी इतनी ऊपर हुई है, कुछ मेरी बड़ी दौड़ है। इसलिए अब सियालकोट में काम करें। जिन्हें माँ प्यो ने सताया उन्हें रक्षा ही चलाया, जिन्हें माँ प्यो ने खुश किया हजरत उन्हें बात सही हकीकत है। एक होता है दुआ करवाना, एक होता है दुआ लेना। हम दुआ करवाते हैं, हम दुआ लेते नहीं हैं। वालिदैन से दुआ लिया करो, जो दुआ मिलती है ना हजरत वो कबूल ही कबूल होती है, हम दुआ लेते हैं। मैं वो अक्सर अहबाब से वो जले दिल के साथ ही क्या, भाई हम बच्चों वाले हैं ना, बड़ी बातें बंदे को तब भी पता चलती जब बंदा खुद बाप बनता है कि हमारे बाप ने हमें किस तरह पाला था, है हमारी माँ ने हमें किस तरह पाला था। वैसे बाप का तो तज़किरा ही कोई नहीं, माँ ही रोंदे ने ज़्यादा, पता नहीं प्यो बेचारे ने की बिगाड़ छड़े है, प्यो के लिए कलाम भी कोई नहीं है जी। कोई कहता नहीं पुत घर आ मामा जी तू मर जाती है, भाई केड़ा प्यो नहीं कहता कि मेरा पुत घर ना है यार, है। ये जब तुम बाप बनोगे ना फिर तुम्हें बड़े झूठ तुम्हारे सामने आ जाएंगे।
और भाई बेटा घर ना आए, किस बाप को नींद पड़ती है? किसी बाप को नींद नहीं पड़ती है। फर्क सिर्फ इतना है, माँ जरा दिल की कमजोर होती है, बड़ी जल्दी रोला डाल देती है। बाप जरा दिल पे पत्थर रख के लेटा रहता है, बाकी नींद बाप को भी नहीं आती जितनी देर बेटा घर ना आ जाए। ये बड़े ऐसे अजीबो गरीब मिसरे हम में राइज हो चुके हैं, जिसकी वजह से बच्चों के दिल में बाप का बुग़्ज़ डाला जा रहा है, जैसे बाप को औलाद से मोहब्बत ही कोई नहीं। और आपको सड़कों पे इसका बड़ा रंग भी दिखाई देगा। आप हर तीसरी गाड़ी के पीछे लिखा देखोगे, ये मेरी माँ की दुआ है। तो क्या बाप ने दुआ नहीं की तेरी गाड़ी के लिए? क्या बाप तेरी गाड़ी में खुश नहीं था? क्या बाप का जी नहीं चाहता मेरे बेटे के पास गाड़ी हो? क्या माँ का दिल करता है जी? कैसी बात है ये? हर दूसरी गाड़ी के पीछे हज़रत ये लिखा है कि ये मेरी माँ की। नहीं भाई, इस तरह ना लिखो है। मैं ही आपको कहता हूं भाई, ये कल को आपका ही बेटा लिखवाए, आप भी मौजूद हो, आपका बेटा गाड़ी खरीदी और गाड़ी के पीछे लिखवा लाए ये मेरी माँ की दुआ है। सच बताना, दिल पे क्या गुजरेगी? कितने दिल में ख्याल होके गुजर जाएंगे, यार मैंने क्या बिगाड़ा था, मैंने बेटे के लिए दुआ नहीं की। लेकिन क्या है, अजीब तमाशा है हजरत, हर दूसरी गाड़ी के पीछे लिखा है ये मेरी माँ की दुआ। नहीं है, जब भी लिखवाना ये मेरे वालिदैन की दुआ है। वालिद की शान कोई कम नहीं है, हाँ हक माँ का ज्यादा है, लेकिन शान वालिद की भी कम नहीं। हाँ, खिदमत करो अपने वालिदैन जितने। और याद रखो हज़रत जी, अगर आज तुम अपने वालिदैन को सता रहे हो तो कल अपनी औलाद से कोई अच्छी उम्मीद ना रखना हज़रत। हाँ, अगर आज तुम अपने वालिदैन को सता रहे हो तो अपनी औलाद से कोई अच्छी उम्मीद ना रखना। अगर चाहते हो कि कल तुम्हें भी खिदमत मिले तो आज तुम भी खिदमत कर लो हज़रत। हाँ, ये मौका देखो ना हज़रत, ये हज का माह आने वाला तकरीबन आ रहा है करीब। हर बैंक के बाहर लिखा है कि दरखास्तें यहां जमा करवाएं, ठीक है जी। कितने अहबाब दरखास्तें देंगे, कितनों की नहीं निकलेगी, कितनों की निकल आएगी। जिनकी निकलेगी वो जाएंगे, और जाके भी क्या होगा, वो कितना जोखम उठाएंगे हज़रत, ठीक है जी। क्योंकि हज कोई आसान काम तो नहीं है, बड़ी मुशक्कत है हज में हज़रत। हज में और उम्रे में जमीन आसमान का फर्क है हज़रत, बड़ी मुशक्कत है। लेकिन हजरत इतने पैसे खर्च के, इतना वक्त लगा के, इतनी मुशक्कत उठा के भी किसी बंदे को इस बात का यकीन नहीं है कि मेरा हज कबूल हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन कुर्बान जाऊं, वालिदैन की इतनी शान है, एक बार मुस्कुरा के देखो, मकबूल हज का सवाब मिलता है। अल्लाह, इसलिए ये खूब अपने वालिदैन के साथ उसमें ये मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला ने इसको लिखा हज़रत। आप फरमाते हैं, कोई बाप था, ठीक है जी, बेटा 2.5-3 साल की उम्र में पहुंचा, नया उसने बोलना शुरू किया, ठीक है। जब बच्चा नया बोलना शुरू करता है, बड़ा प्यार आता है उसको। वो बाप सेन में काम कर रहा था, बच्चा चारपाई पे लेटा था, तो क्या हुआ, दीवार पे आके एक कौवा बैठ गया। अब वो बच्चे ने तो पहली बार कौवा देखा, या देखा कई बार था, लेकिन अभी जुबान को बोलने की ताकत ही नहीं मिली थी कि वो पूछ सकता कि इसको कहते क्या है। उसने अपनी बड़ी तोतली जुबान में ना अपने बाप से पूछा, बाबा ये दीवार पे क्या बैठा है? तो बाप को सबसे ज्यादा खुशी तो इस बात की हुई ना, मेरा बेटा बोल रहा है, मेरे बेटे ने मुझसे कुछ पूछा है। वो आया और प्यार में ना वो चूम के ना अपने बेटे का गाल, तो बच्चे को कहता है, बेटा ये जो दीवार पे बैठा है ना, इसको कहती है कौवा। और वो बच्चे की जुबान पे चढ़े ना, वो फिर पूछे क्या, वो फिर चूम के कहे बेटा कौवा। वो फिर उसकी जुबान पे चढ़े ना, वो फिर पूछे क्या, वो चूम के कहे बेटा कौवा। ये लिखा है कि बेटे ने 40 बार पूछा, उसने 40 बार मुंह चूम के कहा, उसने कहा बेटा कौवा। वो कहते कहते बेटे की जुबान पे चढ़ ही गया कौवा, ठीक है। वो वक्त गुजर गया, क्या हुआ, बाप बूढ़ा हो गया, बेटा जवान हो गया। एक दिन उसी तरह वो बैठे थे, जी, बाप चारपाई पे बैठा था, बेटा को काम कर रहा था, तो दीवार पे ना कौवा आके बैठा। तो वो बाप को जो है ना, वो अपने बेटे का बचपन याद आ गया, दिल में कहता चल मैंने तो पूछा ही, मैं 40 बार मुंह चूम के किया ही, पुत्र कहाँ है, चला जो मैं भी पूछता हूँ भला क्या कहता है आगे है। हम नहीं बेटा इनका बदला दे सकते, ये हम इनका बदला नहीं, कि बाप किस तरह औलाद पालता है आपको तसव्वुर नहीं है इसका। अपना चम साड़ छड़ता है औलाद वास्ते, हैं जी। तो औलाद फिर क्या करती है, गाड़ी लेके लिखवा देती है, ये मेरी माँ की दुआ है, और खुदा का कौका यार हैं। वो सड़क पे तेरी माँ ने धक्के खाए थे, तेरे बाप ने नहीं धक्के खाए, हैं जी। वो सर पे बोझ तेरे बाप ने नहीं उठाया, हैं।
वो सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक ड्यूटी तेरे लिए तेरे बाप ने नहीं की हैं? वो जब वो रिजल्ट निकला था, फिर वो किताबें लेनी थी, खर्चा डबल हो गया था, ओवर टाइम तेरे अब्बे ने नहीं तेरे लिए लगवाया। तो तू आज गाड़ी लेके पीछे दिख रहा है, ये माँ की दुआ है, बाप बेचारे ने कुछ नहीं किया है। ये मैं भी अपनी औलाद के लिए धक्के खा रहा हूं भाई। हाँ, मैं भी निकला हूं भाई अपने बच्चों का रिज़्क कमाने निकला। जब तुम बाप बनोगे फिर तुम्हें पता चलेगा औलाद पलती किस तरह है। ये कभी ना ये मैं ये क्लिप बन रहे हैं, पता नहीं आवाज कहां तक जाए। ओ भाई खुदा का वास्ता ये जुल्म ना करो यार, क्या बिगाड़ा बाप ने। मेरी माँ की दुआ है, नहीं भाई ये मेरे वालिदैन की दुआ है। वो माँ तो घर बैठी होती है बेटा, वो बारिश में भी सर्दी में मोटरसाइकिल लेके तुम्हारे लिए रिज़्क कमाने बाप ही निकलता है। माँ तो घर बैठी होती है, जून की दोपहर में सड़कों पे तुम्हारे लिए बाप ही जलता है, माँ नहीं जलती कोई। मैं माँ की मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन जो हमारा मुआशरे में मारी जा रही है बाप के हवाले से, मैं उस पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। हाँ, मैं को ये नहीं कह रहा मानी, माँ का अपना मामला है, लेकिन भाई बाप के मामले का भी तो इनकार ना करो। ये देखो ना, कल बारिश हुई, बाप निकला कि नहीं निकला? नहीं यार, मैंने अपने बच्चों का रिज़्क कमाने नहीं जाऊंगा तो एक दिन की वो कट जाएगी। बाप को क्या चाहिए? उसको तो एक सूट ही चाहिए। ये ना करो, खत्म ना करो। वो बाप था, बैठे बैठे ना वो बचपन याद आया, ले भाई आज मैं भी तो भला पूछा कि वो बेटे को कहता है, बेटा अब आंखें कमजोर हो गई हैं, मुझे तो नजर नहीं आता, मैंने भी तो तेरी आंखों से देखना है, तो जरा देखा, ये मुझे नहीं नजर आ रहा, ये दीवार पे क्या बैठा है। तो जैसा हमारा मिजाज है, मौलाना ने तो उसकी अक्कासी की, वो बड़े गुस्से, वो अब्बा जी नहीं लगता तो जरूर देखना है। हाँ भाई, एक दौर हम पे भी तो था ना, जब हम चल नहीं सकते थे, तुम्हारे अब्बे ने तो नहीं कहा था भाई नहीं चल सकता थे ना चल, मैं तेनू मोटे से क्यों लेके जाऊं यार। वो तो मैं कंधे पे बिठा के लेके जाता था और बड़ा खुश होता था, मैंने अपने बच्चे को कंधे पे बिठाया हुआ है। तुझे बड़ी बातें आ जाती हैं, बड़ी बातें करता है तू। वो कहता है अब्बा जी नहीं नजर आ रहा तो ना देखिए, जरूर देखना है। बहरहाल कब्बा बैठा दीवार की, इधर चोट लगी, तूने पूछा था तो मैंने 40 बार मुंह चूम के कहा था कब है, वो मेरी बार पहली बार ही गुस्सा आ गया है। वो जो है ना, फिर कहता है बेटा बूढ़ा हो गया, अब तुझे पता है मुझसे सुना भी नहीं जाता, तो मैंने सुनना भी जरा तेरे कानों से, तो जरा बता क्या बैठा है। पास आके बड़े, ओ अब्बा जी नहीं सुनिया जाता तो चुप रहो, बहरहाल तुम क्या है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। बाप ने रोना शुरू कर दिया, तो यार बेटा था दिल तो थोड़ा नरम पड़ा ही ना दे। ओ भाई रोन क्यों दे रही? उसने कहा बेटा जब बचपन में तूने पहली बार दीवार पर कब्बा बैठा दिखा था तो तूने 40 बार पूछा था और मैंने 40 बार मुंह चूम के कहा था कब्बा है, तो मैंने पूछा तो दूसरी बार ही तुझे गुस्सा आ गया है। फिर ये बाप बनोगे ना तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि बाप होता क्या और बाप किस तरह औलाद पालते हैं। ये अल्लाह का शुक्र, मैं किसी और नजरिए से आपको नहीं बात बताने लगा, मैं आपको बताने लगा कि बाप क्या होता है। ये पूरा सर्दी का सीजन गुजर गया, मैंने अपने लिए एक जोड़ा नहीं सिलवाया, ये आपको बताने लगा कि बाप क्या होता है। ये पूरा सर्दियों का सीजन गुजर गया, मेरा अल्लाह और अल्लाह का रसूल जानता है, मैंने बाजार जाके अपने लिए कोई जूता नहीं खरीदा, लेकिन अपने बच्चों को बार बार सारा कुछ लेके दिया। क्यों? बाप अपने बच्चों को देख देख के खुश होता है, चल मैं नहीं नवी ले, मेरे बच्चे ने तो पाए, और चल मैंने जूती नहीं ली, देख लो ये शूज बाहर पड़े हैं मेरे हैं। बाप इसी पे खुश होता है, चल मैं नहीं लिया है, चल मेरे बच्चे ने तो लिया। बड़ी भाई खिदमत करो अपने वाले। वो पंजाबी में क्या कहते हैं, रात में जाकर लत्ता कुटिया। हाँ ये जेन्युइन वली है भाई, हाँ इनको तुम्हारे लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने वली बनाया भाई। हाँ हजरत, हाँ ये इनको अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने तुम्हारे लिए वली बनाया, भावे वो जिंदे भी हैं ये तुम्हारे लिए वली, इनके पाँव दबाओ, अपनी माँ की खिदमत करो। मुझे आज अल्लाह ने मेरी कोई इतनी उम्र नहीं है, दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, लेकिन मुझे मेरे अल्लाह ने बड़ी इज्जतों से नवाजा, उसमें मेरे वालिदैन की दुआओं का बड़ा दखल है। मैंने अपनी वालदा को बर्तन धो के दी, मैंने अपनी वालदा को झाड़ू दे के दी, मेरी वालदा को हर्नियों की प्रॉब्लम थी, तो मैंने मदरसे से पढ़ के घर आना तो वालदा साहब ने चारपाई पे लेटे, तो देखना घर सारा उसी तरह मैंने झाड़ू पकड़ देना और सफाई शुरू कर दी। वालदा साहब ने चारपाई पे लेटे रोते रहना, वो पुत्र तू आप दे कुरान नहीं,
میں جی میں لوکاں دی حافظ قرآن تہاڈا تے پتر ہی ہے. اس نے چارپائی پہ لیٹ کے جو ہے نا وہ ہم بیوی کو برتن دھو کے دینے کو تیار ہیں, اس کو ہم نے انڈرسٹینڈنگ کا نام دے دیا. وہ چلے کدی ماں بھی تو دھو کے دے نا, خدا کی قسم اتنی دعائیں دے گی, اتنی دعائیں ڈھونڈنے سے اتنی دعائیں نہیں ملتی کہیں بھی, اتنی دعائیں تمہیں دے گی. کبھی دھو دینا زبردستی, اچھا میری تھی ستے سے میں دھو دیتے نا, اتنی دعائیں دے گی. اور ڈھونڈنے سے اتنی دعائیں کہیں سے نہیں ملتی. ہو بھائی کو پیر نہیں دیتا اتنی دعائیں, جتنی دعائیں تمہیں وہ خوش ہو کے اتنی دعائیں دے دے گی. ہاں خدمت کرو اپنی ماں کی, خدمت کرو اپنی ماں کی. اور آج تو اللہ نے مجھے گاڑیوں سے نواز دیا نا. میرا جو تعلیمی دور تھا میرے پاس سائیکل ہوا کرتی تھی, میں سائیکل بھی اپنی امی جی کو سیر کروانے لے کے جایا کروں. میں نے امی جی آؤ سیر کرنے چلی, وہ کہا دیتے میں امی جی سائیکل پتر کو سائیکل سے بھی سیر کرنے جانا. میں امی جی ہوں تھوڑے پتر کا لے سائیکل ہے تو میں کراں گی. میں نے اس کو سائیکل پہ بٹھا لینا پیچھے, اور میں نے اپنی امی کو سیر کروانے نکل جانا. اور کیا ہونا, مجھے آج بھی میرے کانوں میں میری امی کی آواز آتی ہے, وہ پیچھے بیٹھ کے جولی اٹھا کے رو کے, یا اللہ میں سائیکل تے سیراں کراندا تو گڈیاں دی سیراں کراؤں. خدمت کرو اپنے والدین, خدمت کرو, کوئی اپنے والدین سے بدتمیزی نہ کرے. ہاں بھائی نہ یہاں کچھ رہنا ہے نہ آگے کچھ رہنا ہے. اور اگر چاہتی ہو کہ یہاں بھی موجے لگ جائیں آگے بھی موجے لگ جائیں تو اپنے والدین کی خدمت کرو, اپنے والدین کی خدمت کرو. چلو باپ تھا, ذرا ماں بھی سنو جی, ماں ہوتی کیا ہے. اللہ کی قسم ہم تو بدلہ دے نہیں سکتے اپنے والدین. یہ میں بازار جاتا ہوں نا اپنے بچوں کے کپڑے وغیرہ خریدنے اپنی گھر والی کے ساتھ, کیونکہ لوگ جانتے ہیں بڑا زیادہ, مجھے پھر بڑی کوفت ہوتی ہے. میرا ہوتا ہے بس میں جلدی جلدی بازار سے نکلوں گھر کے لیے, لیکن ادھر تو ماں ہے, وہ کیا کرتی ہے کپڑے لے کے نا, میں کہتا ہوں سونا لگن ڈے ہے, لیکن ماں ہے نا ادھر, وہ کیا کرتی ہے ساتھ لگا کے دیکھی یہ رنگ میرے پتر کو سونا لگا کہ نہیں لگا. میں دیکھتا ہوں اندر جی, پھر میں خوش ہوتا ہوں, ماں یا اللہ تو نے کیا بنائی ہے ماں ہے. میں کہتا ہوں سونا لگ رہا ہے, اس کو تسلی نہیں ہوتی, کیا کرتی ہے ساتھ لگاتی ہے اس طرح. نہیں ہے نہیں ہمیں بھی لگے نہیں رنگ سونا لگے. اچھا جی جوتی لینے چلے جاؤ, ہے جی کیا کرے گی, پاؤں میں جوتیاں پہنا کے چیک کرے گی یہ میرے بیٹے کو سونی لگ بھی رہی ہے کہ نہیں لگ رہی. اور سچ بتانا حضرت, جب ہماری باری آئی ہم کبھی ماں کو لے کے گئے بازار, سچ بتانا حضرت لے کے گئے کبھی ساتھ, کبھی اس کے ساتھ کپڑا لگا کے چیک کیا یہ میری ماں کو سونا لگا بھی ہے کہ نہیں لگا. بڑھیاں نو پیسے دینے ہیں, اے چل امی نے بھی سوٹ لے امن سا گیا, تیری باری سی تے ماں تیرے 3 گھنٹے کھجل ہوندی سی بازار جا کے, دیکھ لا جدہ گھنٹہ بھی نہیں مان لے. او بھائی ہم تو اتنے ظالم لوگ ہیں, رات کو اگر کوئی چیز بھی لے آئے نا کھانے کے لیے تو ماں سے چھپا کے بیوی کے لیے لے کے جاتے ہیں. اور ظالم کبھی نہیں مانگے گی, وہ خود کھا کے خوش نہیں ہوتی, وہ ماں ہے وہ کھاتا دیکھ کے خوش ہوتی ہے. یہ ہمارا حال ہے حضرت, ہم تو چیزیں بھی ماں سے چھپا کے لے کے جاتے ہیں. نہیں میں بڈی نہیں لے کے آیا ہوں, وہ ماں ہے ہم, لیکن وہ پھر بھی راضی ہے, وہ پھر بھی راضی نہیں. اپنے والدین جتنے جوان بچے بیٹھے, میں آج دیکھ رہا ہوں نبی علیہ السلام نے اس کو قیامت کی نشانی قرار دیا. جب تم دیکھو کہ والدین کی کثرت سے نافرمانی کی جا رہی ہے تم سمجھنا قیامت نزدیک آ چکی ہے. ٹھیک ہے, اور آج میں دیکھ رہا ہوں حضرت باہر کھنگنا نہیں آتا ماں ہوتے, وہ بھی بدماش ہے. خبردار حضرت جی کوئی ماں کے سامنے اونچی آواز نہ کرنا, وہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں کیا حکم آیا قرآن سے, اف ولا تنہرہما. ہاں جی اف ولا تنہرہما. اس لیے میرے بچوں اپنے والدین کی خدمت کرو, ٹھیک ہے. پیر گھٹنے نے ماں دے پیر گھٹنے, اپنی ماں دے ہاتھ چومیا کرو, اپنے والد صاحب دے ہاتھ چومیا, بالکل کوئی بڑا ثواب کا کام ہے. اور اللہ مجھے معاف فرمائیے, میں اور اپنی باتیں اچھی نہیں ہوتی ہیں حضرت, لیکن اللہ کا شکر ہے 2008 تک یہ نعمت مجھے میسر رہی, پھر اللہ نے یہ نعمت مجھ سے واپس لے لی میری ماں کی. یہ نالائق کبھی اتنی دیر گھر سے نہیں نکلا تھا جتنی دیر اپنی ماں کے پاؤں نہیں چوم لیتا تھا. ہاں حضرت تسی ماں دے پیر چومو, زمانہ تہاڈے ہاتھ چومے گا حضرت. ہاں حضرت جی خوب خدمت کرنی ہے, اور اگر نہیں کرو گے تو پھر مولانا مسلم شریف اب اس میں لکھتے ہیں کہ کوئی بزرگ تھے تو بوڑھے ہو گئے. وہ چلے ہو, میں پھر بات وہی ہے, یہ ہمیں یہ بابے بڑے جو ہے نا یہ لگتے ہیں پتر, جب تیرا بیٹا ہوگا تیری بیٹی ہوگی پھر تجھے پتہ لگے گا کہ بچے کس طرح جگاتے ہیں رات کو ماں باپ کو. وہ مولانا روم لکھتے ہیں باپ تھا نا بوڑھا ہو گیا, اس نے کھانسی کرنی رات کو,
تو بیوی نے کہنا بھائی کیا تیرا باپ ساری رات مجھے سونے نہیں دیتا, نہ میں سوتا ہوں نہ میرے بچے سوتے ہیں, اس کا کوئی اہتمام تو کر. وہ ایک دن ظالم آ گیا باپ کے پاس اور آ کے کہتا ہے ابا جی تسی ساری رات کھنگدے ہو, نہ بچے سوتے نے نہ وہ تڑی نہیں کرتا. وہ تو باپ تھا نا, پھر اولاد کی خوشی میں خوش. اچھا پتر پھر کی کرنا چاہتا بابا جی تھی ڈنگر والے کمرے نہیں سونا دیتا. وہ تو باپ تھا. اس نے کہا بیٹا پھر سکون سے نیند آ جائے گی تم سب کو. اس نے کہا ہاں باجی کھانسی ختم تو نیند. اس نے کہا ٹھیک ہے چل. وہ اس نے نا اندر سے وہ مولانا روم لکھتے ہیں کہ کمبل لیا ہے, کمبل لیا اندر سے اور لے کے نا چلا باپ کو وہاں بھینسوں والے کمرے میں سلا دیتا. تو بابے کا پوتا اور اس کا بیٹا بھی آ گیا. اس نے کیا کیا, وہ دادے سے کمبل لے کے نا اس کو پاؤں کے نیچے دے کے کمبل کو پھاڑ کے نا آدھا کر دیا, آدھا دادے کو دیا, آدھا اپنے پاس رکھ دیا. وہ کہتا بیٹا اگر تجھے کمبل ہی چاہیے تھا تو بتاتا تجھے اندر سے نیا دے دیتا, تم نے دادا ابو کا کمبل کیوں آدھا کر دیا. اس نے کہا ابا جی اس کو اس لیے آدھا کیا ہے جب آپ بھی بوڑھے ہو کے کھانسی کریں گے نا تو یہ آدھا کمبل دے کے میں بھی آپ کو بھینسوں والے کمرے میں سلاؤں گا. ہاں یاد رکھنا, اگر آج تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے تو پھر تیار رہنا کاکا, باری تمہاری نہیں آنی. اس لیے خوب ان کی خدمت ہے. تو چلے ہو, میں تو کہتا ہوں جس کو اللہ نے ماں باپ کی نعمت عطا کی ہے اس کی تو مجھے لگی. ایک بار پیار سے دیکھو مقبول آج کا ثواب ہے. کرو آج یار, بار بار کیوں نہیں کرتے ہیں ہم تو. ہمارے پاس تو اب یہ نعمتیں نہیں رہی ہیں. یہ والدہ 2008 میں چلی گئی, یہ 2000 جو ہے نا وہ 19 میں والد صاحب بھی چھوڑ کے چلے گئے. ہمارے پاس تو دونوں میں سے کوئی بھی نہیں, لیکن قربان جاؤ پھر بھی ان کی شان سنو. حضور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے جو جمعے کی نماز پڑھ کے اپنے والدین کی قبر کی مٹی کی زیارت کرنے جائے گا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. اگر ان کی قبر کی مٹی کی زیارت کرو تو پچھلے سارے معاف ہوتے ہیں, تو اگر بندہ ان کی زیارت کرے گا تو پھر کیا ہوگا. ہاں خوب خدمت کرو اپنے والدین, خوب خدمت کرو, اخلاق اچھا رکھو, نماز کی پابندی کرو, اللہ کا ذکر کرو, حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھو, خوب ایک دوسرے کے کام ہو. میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا, درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. یہ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں, فرماتے میں نے ایک شخص کو دیکھا حج کرنے گیا, دیکھتا کیا ہوں کہ اس نے نا وہ اپنے کندھے پہ گٹھڑی اٹھا رکھی ہے, اور فرماتے سارا حج اس نے اسی طرح کیا. جب حج سے فارغ ہو گئے تو ایک جگہ ہم بیٹھے تو اس نے وہ گٹھڑی کندھے سے اتار کے نا کھولی. تو آپ فرماتے کیا دیکھتا ہوں, اس میں سے بوڑھی عورت تھی. آپ فرماتے میں نے کہا بھائی یہ کیا. وہ کرتا ہے حضرت میں یمن سے اپنی ماں کو اسی طرح کندھے پہ اٹھا کے لایا اور سارا حج بھی اسی طرح کیا ہے, تو کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا. آپ نے فرمایا تو وہ حق کی بات کرتا ہے, جب تیری پیدائش کے وقت تیری ماں نے درد کی وجہ سے پہلی چیخ ماری تھی تو اس کا بھی حق نہیں ادا کر سکا. حضرت بڑی باتیں جیسے میں نے کہا نا آپ کو تب بھی پتہ چلیں گی جب آپ خود والدین بنو. اس لیے آج اپنے والدین کی قدر کریں, یہ بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی. یہ بازار سے یہ کوڈ پھٹ جائے گا نا, بازار سے مل جاتا ہے. گھڑی ٹوٹ جائے گی تو بازار سے لے لینا بھائی. شوز اگر اٹھا لیے جائیں گے تو یہ بھی مل جائیں گے بازار سے. لیکن اگر نہ ماں لبڑی یہ نہ پہ ہوگا, یہ نعمت آپ کو نہیں. جس کے پاس ہے اس کی قدر کرو, ان کی خدمت کرو, لوگوں کے کام ہے. اس وقت ہمارے ملک پاکستان کے حالات بہت سخت جا رہے ہیں. دعا کرو اللہ ملک پاکستان میں رہے. ٹھیک ہے جی, والدین کی خدمت کرنی ہے نا جی, والد صاحب کے ہاتھ چومنے ہیں نا جی, ماں کے پاؤں چومنے ہیں نا انشاءاللہ. بالکل نہیں چکنا چکنا لگے. آج پیران دے چومنے ہیں دینا نہیں چوم سکتے, ان کے بھی چومنا, ان کے بھی چوم. اور پھر دیکھو حضرت جی, پھر تم جاتے کہاں تک ہو حضرت جی. پھر دیکھو جیسے میں نے کہا نا دعا کروانا اور دعا لینا بڑا فرق ہے اس میں حضرت جی. ہم دعا کرواتے ہیں, ہم دعا لیتے ہی نہیں ہیں. دعا دیا راتی گھر جاؤ, جتنے کاکے بیٹھے ہو راتی گزری لتاں کٹو, ابھی تو ساڈے بھی سارا دن تھکدے ہو, لتاں کٹو. پھر جڑا پیو دی اکھاں نمی آنی ہے نا, تیری دل دعا نکلنی سیدھی عرشے لائی نال وجنی جا کے سیدھی وجنی حضرت. کوئی ہمارے تو گھر سارا کچھ ہی بیٹھا ہے حضرت, ہم قدر ہی نہیں کرتے کوئی. اس لیے خوب حضرت وبالوالدین احسانا وبالوالدین احسانا وبالوالدین احسانا.
وبالوالدین احسانا. ٹھیک ہے جی. اللہ آپ سب پہ رحم فرمائے. ٹھیک ہے جی. اور اللہ ہمیں والدین کی بے ادبی سے اللہ محفوظ رکھے. اللہ ستار العیوب ہے، لیکن بزرگ کہتے ہیں جس نے والدین کی بے ادبی کی، والدین کو ستایا، اللہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم والدین کے بے ادب کے ساتھ کیا کرتے ہیں، زمانے کے سامنے اس کو رسوا کریں. ٹھیک ہے جی. جتنے جوان بچے ہو بھائی، اللہ تمہاری جوانیوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تمہاری جوانیوں کو پاکیزہ رکھے. ٹھیک ہے جی. نماز پڑھنی ہے. اور ایک اور کام جو ہے مجھے بڑا ہوتا ہے زندگی، جب بیٹیوں کے اسکول آنے اور جانے کا ٹائم ہو بھائی، راستے میں میں آپ کو پتر بتا نہیں سکتا، جب کسی باپ کی بیٹی کے لیے کوئی راستے میں کھڑا ہوتا ہے تو باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہوتا وہ بیٹی والا ہے، دوسرا ہوتا وہ بوڑھا ہے، وہ بیچارہ اپنی عزت بچا کے نکل جاتا ہے. یہ بات یاد رکھنا، آج تو کسی کی بیٹی کے لیے کھڑا ہے نا، یاد رکھنا بیٹا کل باری تیری بیٹی کی بھی آنے والی. اور امام شافعی نے کہا تھا کہ زنا، یہ یاد رکھنا بچوں، زنا ایک قرض ہے. زنا ایک قرض ہے، لیں گے آپ چکائے گی آپ کی اولاد. یہ دھیان رکھنا ہے. اس لیے عزت کرو ایک دوسرے. وہ پنجابی چ فکرا بولتے ہیں ہنتیاں سانجی ہوں گی، عزت کرو عورت کی، عورت عزت کرو، ہنتیاں سانجی ہوں گی. آج تو کسی کی بیٹی کے لیے اپنی نگاہوں کو نیچا کر لے، کل کو تیری بیٹی کے لیے بھی کر لے گا. مجھے میرے بزرگوں نے ایک بات ارشاد فرمائی، نظر تھی نا، نگاہ تھی، دیکھ رہے تھے وہ کہ اللہ نے اس سے کیا کام لینا. مجھے آج بھی بڑا ڈر لگتا ہے. مجھے آپ نے کہا بس آخری بات میں گفتگو ختم کروں گا. حسن بھائی تشریف لے وہ آپ نے مجھے سنائی کوئی بزرگ تھے، وہ ساتھ حکیم بھی تھے، حکمت کا کام بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے ڈاکٹر بھی معاملہ کرتے ہیں، ظاہر ہے انہوں نے بھی بلڈ پریشر وغیرہ چیک کرنا ہوتا ہے، نبض وہ بھی دیکھتے ہیں، حکیم بھی دیکھتے ہیں. وہ بیٹی آ گئی ہے، اس نے وہ حکیم صاحب کو اپنی نبض دکھائی. جب حکیم صاحب نے اس بیٹی کی کلائی اپنے ہاتھوں میں لی نا، تو بس شیطان نے اندر گندا خیال ڈالا. بس تھوڑا سا خیال گندا ہوا، لیکن ساتھ ہی متنبع ہو گیا اور اس کی کلائی چھوڑ دی. اس کو جلدی سے دوائی دی اور اپنا مطلب بند کر کے نہ پڑھا پڑھائی. مجھ سے کیا ہو گیا؟ یا اللہ، یہ میں تو خود بیٹیوں والا ہوں، یہ کیا ہو گیا؟ یہ میں نے کیا کر دیا؟ بہرحال زور کی نماز با جماعت ادا کی. گھر گئے نا، تو گھر جا کے کیا دیکھتے ہیں کہ بیوی کی بھی رو رو کے آنکھیں سوجی ہوئی. بڑے حیران ہوئے کہ بھائی یہ کیوں روئی ہے؟ اس نے کہا کیوں روئی ہو؟ وہ کہتی مجھے چھوڑے پہلے آپ بتائیں آپ کیوں اتنا روئے، آپ کی بھی تو آنکھیں سوجی ہوئی. اس نے کہا بس ایک بیٹی دوائی لینے آئی تھی، میں نے اس کی کلائی ہاتھ میں لی، نفس پہ انگلی رکھی، تو بس تھوڑا خیال غلط ہو گیا، لیکن ساتھ ہی میں متنبع ہو گیا اور میں نے اس کی کلائی چھوڑ دی. بس بعد میں اپنے اس گناہ کی وجہ سے بڑا ہی ہو گیا، یا اللہ مجھے معاف کر. وہ کہتی بس پھر آپ نے ادھر اس کی کلائی پکڑی، ادھر گھر جو پانی دینے نہیں آتا اس نے میری کلائی پکڑی. میں نے اسے کلائی چھڑا کے کہا کیا ہو گیا، تیری مت تو نہیں ماری گئی؟ وہ کلائی چھوڑ کے نہ بھاگ گیا. میں بڑا پریشان ہوئی کہ اس کو کیا ہوا، یہ بچپن سے ہمارے گھر پانی دینے آ رہا ہے، اس کی کیا مت ماری گئی، کیا ہوا اس کو؟ لیکن میں اب سمجھی، ادھر آپ نے کسی کی بیٹی کی کلائی پکڑی، ادھر آپ کی بیوی کی کسی نے پکڑ دی. ہاں بھائی یہ بات یاد رکھنا، زنا ایک قرض ہے، زنا ایک قرض ہے. ہاں میرا معاشرہ زنا کی دلدل میں دھنستا جا رہا ہے، دھنس نہیں. دعا کیا کرو یا اللہ ہمیں بچا لے، یا اللہ ہمیں بچا لے، یا اللہ ہمیں بچا لے اور ہمیں نماز کی توفیق عطا فرما. وہ بڑا سیانہ تھا بزرگ نا، اس کو پتہ تھا کہ اولاد نہ ہے. اس نے جناب ایک قلم دوات منگوایا اور اس پہ جو ہے نا وہ نصیحت لکھی، اس نے لفافہ بند کیا اور اس پہ لکھا کیا، اس کو اس وقت پڑھنا جب میرا جنازہ، بہ جا کاکا، اوے کاکا بہ جا، بہ جا کاکا، جب میرا جنازہ ہونے لگے. ٹھیک ہے جی. پھر ایک اور لکھی اور اس پہ لکھا کہ اس کو تب پڑھنا جب میرا جنازہ ہو جائے. ٹھیک ہے. ایک دو دن بعد بزرگوں کا انتقال ہو گیا. اب چلو میں آپ سے بھی ایک مسئلہ پوچھتا ہوں، چلو شاید آپ میں سے کوئی جواب دے دیں. یار امیر آدمی کے جنازے پہ زیادہ ثواب ملتا ہے، غریب پہ نہیں ملتا. غریب کے جنازے پہ جاتا ہی کوئی نہیں ہے.
امیر دے جنازے تے بعد ادھا ادھا گھنٹہ ملدیاں لگ جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ادھر بھی اسی طرح ہوگا. امیر آدمی تھا، سارا گاؤں جنازہ پڑھنے پہنچ گیا. جب وہ صفیں بن گئی نا اور مولوی صاحب وہ جنازہ پڑھانے لگے تو وہ بابا جی کا بیٹا آگے بڑھا اور اس نے کہا جی ابا جی نے 2 وصیتیں لکھی تھی. پہلی میں لکھا تھا اس کو تب پڑھنا جب میرا جنازہ پڑھنے کے لیے سب لوگ آ جائیں. تو سارے آئے ہیں، آپ ذرا پڑھ دیں وصیت. مولانا نے وصیت کھول کے پڑھی تو اس میں لکھا تھا کہ جو بھی میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے اور آ کے بھی میرا جنازہ نہ پڑھے تو میرے سارے پیسے اسے دے دیے جائیں. اب حضرت جی مفتی تو ہم سارے پڑھے ہیں نا، مسئلے تو ہم نے گھڑے ہوتے ہیں جیبوں میں. بات شروع ہو گئی باتیں پھر وہ نہیں بھائی یہ جنازہ نہیں پڑھیں گے تو اگلا پڑھ لیں گے، یہ تو فرض کفایہ ہے نا، چند پڑھیں گے تو سب کا ہو جائے گا، تو نہ پڑھیں گے تو بابا جی کے پیسے ملیں گے. وہ ایک نکلا، دوسرا نکلا، تیسرا نکلا، سارا گاؤں جا کے کونے میں کھڑا ہو گیا. ہم نے تو بابا جی کے پیسے لے لیے. اب رہ گئے بابا جی، مولانا صاحب اور مولانا بابا جی کے بیٹے. اب بیٹوں نے آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا لے بھائی یہ تو ابا جی نے چنگا کیا، اب وصیت بھی سب کے سامنے پڑھ دی گئی ہے، وہ بھی اس کا کچھ نہیں سکتا، تو چلو اب یہ نہیں تو تھوڑے سے تو ہم بھی لے ہی لینا، تو کیا کریں، چلو آؤ ہم بھی وہاں جا کے کھڑے ہو جائیں. اللہ جاندی واری کیا ڈرونا بڑا، ہاتھ نہیں لاندے ڈردے، جنہ لئی تو پاپ کمائے کتنے نے تیرے کر دے ہیں. سارے جا کے کھڑے ہو گئے. اب رہ گئے مولوی صاحب اور بابا جی. وہ اکیلے کیا جنازہ پڑھیں گے، تو کیا ہوا ادھر سے نا 4 درویش گزر رہے، ایک پیر 3 مرید، ایک استاد 3 شاگرد. ان کی نظر پڑی، انہوں نے کہا بھائی فریق کی نیکی ہے، کل نیکی ہے تو تل نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ جنازے والی نیکی سے کام بن جائے. جانا ہی ہے نا، 2 منٹ لیٹ ہو جائیں گے، کوئی نہیں آؤ جنازہ پڑھے. آ کے دیکھا تو کیا دیکھا، بابا جی مولوی صاحب اور کونے میں سارا گاؤں کھڑا ہے. پوچھا جنازہ نہیں پڑھ رہے؟ انہوں نے کہا جی بابا جی نے وصیت کی تھی جو میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے اور آ کر نہ پڑھے تو میرے سارے پیسے اسے دے دیے جائیں. یہ وہ بدبخت ہے جن کو نیکی نہیں چاہیے، انہوں نے پیسے لے لیے. اور حقیقت ہے حضرت، آج ایسے لگتا ہے کسی کو نیکی نہیں چاہیے. آپ یہاں درمیان میں نا اینٹ رکھ کے تجربہ کر دیجئے. صبح اینٹ رکھ کے جائیے گا، اب رات کو واپس آئیں گے اینٹ وہاں پڑی ہوئے گی، ایک بندہ بھی اینٹ نہیں اٹھائے گا. اللہ آپ کو نہیں پتا راستے میں سے رکاوٹ دور کر دینا کتنی بڑی نیکی ہے، راستے میں سے کانٹا اٹھا دینا کتنی بڑی نیکی ہے. رکھ کے تجربہ کر کے دیکھ لیں حضرت. صبح اینٹ رکھیں، رات کو آ کے دیکھیے گا اینٹ وہاں کی وہاں پڑی ہے، اللہ بڑا بازار پڑا ہے. ایسے لگتا ہے یار کسی کو نیکی نہیں چاہیے، کسی کو نیکی نہیں چاہیے. ایسا کال پڑ گیا معاشرے میں. وہ بس اسی طرح انہوں نے کہا جی اب آپ بتاؤ کیا پروگرام ہے، جنازہ پڑھنا ہے کہ بابا جی کے پیسے لینے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم تھوکتے نہیں ایسے پیسے. اندھیر غبار باورچی خانہ سہ منا وچ پکدا، باج مقدروں ککھ نہ لبدا، دے گی روے ترکدا. جاؤ تمہیں سلامت تمہارے پیسے. آگے ہوا مولوی جی، مولوی صاحب آگے ہوئے، 3 درویش پیچھے 4 کھڑے ہوئے. جنازہ پڑھ کے جانے لگے. وہ بابا جی کا بڑا بیٹا پھر بھاگتا ہوا ہے. وہ جی ابا جی نے 2 وصیتیں لکھی تھی، ایک تو پڑھ دی نا، بس آپ ٹھیک ہے آپ جاتے ہیں تو ہم پیسے بانٹنے لگے ہیں بس. تو ابا جی نے 2 وصیت دوسری پہ لکھا تھا اس کو تب پڑھنا ہے جب جنازہ ہو جائے. تو اب جنازہ آپ نے پڑھا ہے تو اب ذرا یہ وصیت پڑھتے جائیں ابا جی نے اس پہ کیا لکھا ہے. تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے جب کھول کے وصیت کو پڑھا گیا نا تو اس میں لکھا تھا میری پہلی وصیت